الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، آج جس موضوع پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں انتہائی پیاری موضوع ہے اور ہے تہجد کی فضیلت کے بارے میں۔ ابو داؤد شریف میں ایک حدیث سامنے گزری، بہت پیاری حدیث ہے۔ آپ لوگوں کو بتاؤں تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگ خوش ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رحم اللہ، اللہ تعالی رحم فرمائے، رجلاً، اس شخص پر، قام من اللیل، جو رات کو اٹھ جائے، فصلی، اور وہ تہجد کی نماز پڑھے، اور پھر کیا کرے، وَأَيْقَظَتْ امْرَأَتُهُ، اور پھر کیا کرے، اپنے بیوی کو اٹھائے۔ اور پھر آگے ہے کہ اگر وہ انکار کرے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پانی اٹھا کے اس پر تھوڑا سا چھڑک لے تاکہ وہ بھی اٹھ جائے اور تہجد کی نماز ادا کرے۔ کتنا پیارا حدیث ہے۔ اور اس طرح اس کے آگے جو جملہ ہے اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے، یہاں پر تو یہ تھا کہ آدمی اٹھ جائے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ جائے، تہجد کی نماز پڑھے اور پھر اس کے بعد اپنی بیوی کو اٹھائے۔ اگر وہ اٹھنے سے انکار کرے، جیسے کہے کہ مجھے نیند آ رہی ہے یا چھوڑ دو، تو تھوڑا سا پانی اٹھا کے اس پر چڑھ گئے۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ جائے اور تہجد کی نماز خود پڑھے اور پھر اس کے بعد اپنے شوہر کو اٹھا لے۔ اور اگر اس کا شوہر اٹھنے سے انکار کرے، نیند آ رہی ہے یا کوئی اور چیز، تو یہ بیوی کیا کرے، تھوڑا سا پانی اٹھا کر اپنے شوہر پر چھڑکا دے اور وہ بھی تہجد کی نماز ادا کرے۔ تو میرے دوستو، کتنی پیاری حدیث ہے۔ اب دیکھو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی خود تہجد پڑھے اور پھر اپنی بیوی پر سختی کرے۔ دیکھو، یہ سختی نہیں ہے، یہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک پیار اور محبت کا ہمیں طریقہ بتایا ہے۔ اور نیکی کے کاموں میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے، تو یہ ایک دوسرے کی مدد ہے، یہ ایک بہترین مدد ہے نیک کام میں۔ اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ آپ لوگوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ تو میرے عزیزو، کتنی پیاری حدیث ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بیوی پہلے اٹھے اور وہ نماز پڑھے تہجد کی، اور پھر اس کے بعد اپنے شوہر کو اٹھا لے، اور اگر وہ انکار کرے تو تھوڑا سا پانی اس پر چھڑکا دے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پر زبردستی کرے، یہ دونوں زبردستی نہیں ہے بلکہ پیار اور محبت سے ہلکا سا پانی۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ لوگوں کے مزاجوں میں، طبیعتوں میں بھی بہت فرق ہوتا ہے۔ ایک آدمی نرم مزاج ہوگا، اس کے لیے آپ اس طرح کرو تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر سخت مزاج کا آدمی ہو تو وہ تو اللہ معاف کرے، وہ آپ کو کیا کر دے گا، وہ تو آپ کا بیڑا غرق کر دے گا۔ اور خصوصاً اگر یہ ہمارے پٹھان میں ایسا ہو جائے کہ اگر بیوی جو ہے اپنے شوہر پر پانی ڈال لے تو پتہ نہیں پھر تو کیا ہوگا۔ پٹھانوں تھوڑا خیال کرو، ایسے رہو کہ آپ لوگ جو ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ لڑائی کے، بلکہ یہ تو محبت اس سے بڑھے گا۔ اور اللہ کے سامنے ایک آدمی خود نماز پڑھے، وہ چاہے کہ بھائی بیوی اگر پڑھے تو وہ چاہے کہ میرے شوہر میرا جو زندگی کا میرا ساتھی ہے، میرے شریک حیات ہے، تاکہ یہ بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو۔
تو میرے عزیزو یہ اتنی پیاری حدیث، تو میں کہا میں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس حدیث کو جو ہے بیان کروں، ان کے ساتھ شیئر کروں. تو جن لوگوں کی شادی ہوئی ہے وہ تو اس حدیث کو اپنے عمل میں لائے، اور جن کے نہیں ہوئی ہے تو یہ عزم کرے، یہ ارادہ کرے جب ہماری شادی ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی ہم اس حدیث پر عمل کریں گے. اور میرے عزیزو یاد رکھنا، کبھی بھی اس میں جو ہے نا بہت مبالغہ نہیں کرنا ہے کہ مثال کے طور پر ایک بیوی اٹھ گئی، اس نے تہجد خود پڑھ لیا، پھر اپنے شوہر کو اٹھانا چاہا، اس نے انکار کر دیا، اس نے کوئی ایک پورا جگ اٹھا کے اس پر پھینک. ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے. ورنہ یہ تو معاملات میں نے آپ کو بتایا کہ طبیعتوں میں بھی فرق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نیند ایسی چیز ہے نا کہ کبھی کبھار اگر آدمی کوئی بندہ نیند میں سویا ہوتا ہے، اس کو معمولی سی کوئی زور سے آواز لگے تو وہ کبھی کبھار جو ہے وہ بندہ بالکل قابو سے باہر ہو جاتا ہے، کیونکہ نیند کی حالت میں ہوتا ہے. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اتنا سختی کرو کہ وہ بیچارہ جو ہے اس کا پورا موڈ ہی خراب کرے. بالکل طریقہ کار سے، پیار محبت سے اس کو اٹھانے کا مطلب یہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.